یہ کتاب تحفہ خواتین، جس کے رائٹر مولانا عاشق الہی بلند شہری ہے، اس کا آج ویلاگ نمبر 4 ہے اور پیج ہے 38، مؤلف کی گزارش، یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر خواتین اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یعنی خواتین کے لیے خصوصاً اس میں درس دیا گیا ہے جو ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ تک پہنچاتے ہیں، کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ۔ یہ آج کا ویلاگ آپ کی نظر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 4، مؤلف کی گزارش، پیج نمبر ہے 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ جل شانہ کا انعام ہے کہ اس عاجز کے قلم سے کثیر تعداد میں دینی رسالے نکل چکے ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر مشتمل ہیں۔ ان رسالوں میں سینکڑوں احادیث کی تشریح اور ترجمہ آ چکا ہے۔ یہ رسالے الحمدللہ عوام اور خاص میں بہت مقبول ہیں اور انشاءاللہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ جل شانہ اس تھوڑی سی محنت پر جو اشاعت دین میں لگ گئی بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ کما ہوا اہلہ۔ محرم سن 1387 ہجری سے دارالعلوم کراچی سے ماہانہ البلاغ شائع ہونا شروع ہوا ہے، جو مفتی اعظم پاک و ہند حضرت مولانا محمد شفیع صاحب قدس سرہ کی سرپرستی میں مسلسل 8 سال تک پابندی سے نکلتا رہا۔ مدیر بلاغ مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ، خلف صدق حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے احکر کے ذمے عورتوں کے لیے اصلاحی مضامین لکھنا تجویز فرمایا۔ احکر معیاری اردو جانتا ہے، نہ ادبی مضامین میں لکھنے پر قادر ہے، لیکن یہ سمجھ کر احکر نے ان کا یہ حکم مان لیا کہ عورتوں سے متعلق جو روایات قدس حدیث میں وارد ہوئی ہیں ان کا ترجمہ لکھ کر ہر ماہ دے دیا کروں گا، اور کچھ ضروری تشریح اپنی سیدھی سادی اردو میں کر دیا کروں گا۔ چنانچہ احکر نے تقریباً ہر ماہ کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیا، جو برابر البلاغ کے صفحات میں سال ہا سال قسط وار شائع ہوتا رہا۔ البلاغ کے قارئین سے جب ملاقاتیں ہوئیں تو میرے اس مضمون کو بہت نافع بتاتے، اور جب کسی ماہ ناغہ ہو جاتا تو دفتر البلاغ میں شکایتیں آنی شروع ہو جاتی، جس سے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ عوام و خاص میں یہ مضمون بہت مقبول ہوا ہے اور سب اس کا نفع محسوس کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب سید ابرار علیہ السلام کے کلام کی مقبولیت قارئین البلاغ کے قلوب میں پیدا فرما دی اور مجھ سیاہ کار کے معاصی کے سبب اس مضمون کی نافعیت اور مقبولیت سے محروم نہ فرما دی۔ جب کثیر تعداد میں احادیث شریفہ میں ترجمہ و تشریح البلاغ کے صفحات میں آ گئیں تو احکر کو خیال ہوا کہ ان کو کتابی صورت میں شائع کیا جائے۔ نیز دیگر حضرات کی طرف سے بھی اس کا تقاضا ہوا۔
ہاکر نے شائع شدہ مضامین پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ مسلسل قسط وار جس طرح شائع ہوئے تھے کتابی صورت میں اسی طرح شائع کر دینا مناسب نہ ہوگا، کیونکہ کتابی صورت میں جس خاص ترتیب سے لانے کی ضرورت ہے وہ ترتیب البلاغ کی ایک ساتھ میں ملحوظ نہ رہی تھی، لہذا عقر نے البلاغ میں شائع شدہ اقساط کو یکجا اکٹھا کیا، پھر ان کو جدید انداز سے ترتیب دی، ان شائع شدہ اقساط کو ایک مرتبہ ایک مرتب کتاب بنایا تو اچھی خاصی ضخیم کتاب تیار ہو گئی جو ناظرین کے ہاتھوں میں ہے، ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اس کی ترتیب اس طرح رکھی گئی کہ اول کتاب ایمان، پھر کتاب الوضو والغسل، اس کے بعد کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ والصدقات، کتاب صوم، کتاب حج، کتاب فضائل القرآن، کتاب الذکر والدعا، کتاب نکاح، کتاب طلاق، کتاب ترتیب الاولاد وغیرہ الگ ترتیب آ گئی۔ کتابی صورت میں لانے کے لیے ترتیب و تبویب کا کام شروع کیا تو خیال ہوا کہ بہت سی احادیث جو البلاغ میں شائع نہیں ہوئیں ان کو جزو کتاب بنا دیا جائے، کتاب کا حصہ بنا دیا جائے، لہٰذا ایسی بہت سی احادیث کے ترجمہ و شرح لکھ کر جزو کتاب بنا دیا جو البلاغ میں شائع نہیں ہوئی تھی۔ کتاب الایمان تو تقریباً سب ہی بعد میں لکھی ہیں، جامعیت کے اعتبار سے بہشتی زیور کے بعد یہ پہلی ضخیم کتاب ہے جس کا موضوع خواتین اور ان کے مسائل ہیں۔ مفید تو سب ہی کے لیے ہے مگر خصوصی خطاب عورتوں سے ہے۔ کتاب کی ترتیب میں اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ احادیث کی روایت کرنے والی صحابی خواتین ہوں اور مسائل بھی وہ ہوں جو عورتوں سے متعلق ہیں، اور کہیں کہیں حسب ضرورت و مقام صحابی مردوں کی مرویات بھی آ گئی ہیں، کہیں مضامین میں تکرار جس کو قند مقرر سمجھ کر گوارا کر لیا گیا ہے، چونکہ نصیحت و معزت مقصود ہے اس لیے تکرار مفید ہے۔ احادیث کی ضروری تشریحات کے ساتھ دور حاضر کے معاشرے پر جگہ جگہ تبصرہ کیا گیا ہے اور موجودہ رواج اور سماج میں جو اسلام کے خلاف راہیں اختیار کر لی گئی ہیں خاص طور سے ان کی نشاندہی کی گئی ہے، اور یہ سب اخلاص پر مبنی ہے، طعن و تشنیع مقصود نہیں ہے۔ البلاغ میں احکر کے اس مضمون کا عنوان خواتین اسلام سے رسول اللہ کی باتیں تھا۔ کتابی صورت میں لانے کے بعد پہلے نام کو باقی رکھتے ہوئے مختصر نام تحفہ خواتین بھی اس کے ساتھ ملحق کرتا ہوں، اور اب اس کا پورا نام تحفہ خواتین عرف خواتین اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تجویز کر رہا ہوں۔ بچیوں کے جہیز میں دینے کے لیے بہترین کتاب تیار ہو گئی ہے یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، الحمدللہ اس کا کچھ حصہ باقی ہے، یعنی مؤلف کی گزارش کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ آج کا یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل سمجھتے ہیں۔ خواتین کے لیے ایک بہترین کتاب ہے، بیسٹ بک ہے، یہاں تک ہے کہ اس کو اگر جہیز میں دیں تو تب بھی ایک بہت بڑا تحفہ ہے زندگی بھر کا سیکھنے کا، جو ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل کرتے ہیں اور کوشش کریں گے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ویلاگ آپ تک پہنچایا جائے۔ جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بڑوں کو دامن میں جو چھپا لے، ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا، در نبی پر عمر بیتے، در نبی پر یہ عمر بیتے، وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا،
بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا،